السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، وہ اردو کے پنجابی النسل ہونے کے حوالے سے حافظ محمود شیرانی کا نظریہ۔ حافظ محمود شیرانی جو تھے وہ ایک ماہرین لسانیات تھے، جنہوں نے انہوں نے ہمیں ایک نظریہ دیا کہ اردو جو ہے وہ پنجاب اور اس کے گرد و نواح کی زبان ہے۔ اب اس نظریے پر مزید ہم روشنی ڈالتے ہوئے اپنے جو ہے وہ اپنے سبق پر آتے ہیں، اپنے مدعے پر آتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی کے نزدیک جو تھی وہ یہ زبان پنجاب اور اس کے گرد و نواح میں پروان چڑھی۔ اس سے پہلے لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو عزیز طلبہ ایک بات کہتی چلوں کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے حافظ محمود شیرانی کا اردو کے حوالے سے نظریہ، اردو کی ابتدا کے حوالے سے نظریہ، تو یہ بہت امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، اسپیشل فار بی ایس اردو اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو جو بھی بی ایس اردو کے بچیاں مجھے سن رہے ہیں، تو ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ جو ہے وہ لانگ کوسچن کے لحاظ سے جو ہے وہ تیار کر لیں۔ یہ پیپر میں جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ دیتی ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے نزدیک یہ زبان پنجاب اور اس کے گرد و نواح میں پروان چڑھی، اور اپنے نظریے کو دلائل سے پیش کرنے کے لیے انہوں نے کتاب پنجاب میں اردو کو 1968 میں گداگران اردو ادب کے سامنے پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ پنجاب اور اس کے گرد و نواح پروان چڑھی، اور اپنے نظریے کو جب انہوں نے دلائل سے پیش کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے پنجاب میں اردو کو جو ہے وہ 1968 میں جو ہے وہ گداگران اردو ادب کے لیے گداگران مطلب ماہرین اردو کے سامنے پیش کیا۔ اب شیرانی کی کتاب کے آغاز میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کا پیش کیا ہوا نظریہ کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے دیگر محققین ان سے پہلے ہی عمل کر چکے ہیں۔ اس ضمن میں آپ جو ہے وہ عرض حال میں لکھتے ہیں، اس تالیف میں اردو زبان کی قدامت پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، خصوصاً ان مسائل پر جن کی روح سے پنجاب اس زبان کی ابتدا اور اس کی نشو و نما کا گہوارہ مانا جا سکتا ہے۔ اردو زبان کے آغاز کا سرزمین پنجاب سے منسوب ہونا کوئی نیا نظریہ یا عقیدہ نہیں ہے۔ اب اس سے بیشتر جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ جو پنجاب میں اردو زبان ہے نا، مطلب اردو زبان کی جو ابتدا ہے اور اس کی وجود کی نشو و نما جو ہے وہ پنجاب کے علاقے سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا کہ اردو زبان کے آغاز کو پنجاب سے منسوب کرنا، بلکہ اس سے پہلے اس کے بعد بیشتر بہت سے جیسے کہ پنڈت کیفی اور شیر علی خان صاحب سرخوش اپنے ایک مزے کے الفاظ میں پرلطف تذکرے میں مزاج سکون میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں، مگر اس کتاب میں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالی ہے، مطلب انہوں نے بھی ان موضوعات پر جو ہے وہ روشنی ڈالی، اظہار کا خیال کیا، مگر اس کتاب میں اس موضوع پر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ نظر ڈالی گئی ہے۔ اس تالیف کا نام اس کے آخری باب جو ہے وہ پنجاب میں اردو کی رائج سے رکھا گیا ہے، مطلب پنجاب میں اردو کا نام جو ہے وہ اس کا ایک آخری باب جو تھا نا پنجاب میں اردو، اس کا نام اس چیپٹر کا نام جو تھا وہ پنجاب میں اردو تھا، تو اس کی بنا پر جب انہوں نے کتاب کا نام پنجاب میں اردو رکھ دیا، جو تمام و کمال پنجاب کے اردو گو شعراء کے ذکر و اذکار سے مملو ہے۔ اب شیرانی نے کتاب کے آغاز میں اردو کی قدامت کے اعتبار سے ایک پیراگراف درج کیا۔ شیرانی نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے آغاز میں ہی سب سے پہلے انہوں نے اردو کے قدیم پن کے، اردو کتنی پرانی ہے اس کی اردو کی قدامت کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک پیراگراف درج کیا جس میں اردو کی ابتدا کے حوالے سے غلط فہمی کا ذکر ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، مطلب اردو کی ابتدا کے حوالے سے جو ہے وہ ایک غلط فہمی کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کھچڑی ہے، یہ غیر ملکی زبان ہے، مطلب بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، تو ان غلط فہمیوں کو جو ہے وہ حافظ محمود شیرانی نے جو ہے وہ دور کیا۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ہم اردو کے آغاز کو شاہ جہان یا اکبر کے دربار اور لشکرگاہوں کے ساتھ وابستہ کرنے کے عادی ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ شاہ جہان کے دور کی زبان ہے، اکبر کے دور کی زبان ہے، عادی ہیں، لیکن یہ زبان مطلب ان کے دور سے بھی زیادہ قدیم زبان ہے، بلکہ میرے خیال سے اس کا وجود انہی دور سے ماننا ہوگا جب سے مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں۔ اردو کی قدامت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ گجرات اور دکن میں اس زبان میں 10ویں صدی ہجری کی ابتدا یعنی بابر کی آمد سے قبل ادبیات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ فارسی لغات کی شہادت سے 9ویں صدی ہجری میں
ہندوستان میں لکھی گئی اور فارسی لغات کی شہادت سے جو 9ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں لکھی گئی. مطلب اردو کی قدامت جو ہے وہ یہیں سے ثابت ہو کہ گجرات اور دکن میں زبان میں 10ویں صدی ہجری کی ابتدا، یعنی مطلب وہ بابر کی آمد سے قبل ہی ادبیات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اور فارسی لغات کی شہادت سے جو 9ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں لکھی گئی ہے. اور صاف واضح ہوتا ہے کہ اردو زبان ان ایام میں تمام ہندوستان میں سمجھی جاتی ہے. یہ لغات نگار اس کو ہندی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ہندی سے ان کا مقصد یہی زبان ہے جسے ہم اردو کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی اور اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں کور کریں گے. اللہ حافظ.